دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، دھندر آگ لگا کر قبیلے کو بڑی تباہی سے بچاتا ہے اور خود بے ہوشی کی نیند سو جاتا ہے۔ استاد اعظم نے ترغت کو اپنا صلیبی جانباز بنا لیا ہے اور اس کا نام یہودا رکھا ہے۔ اب وہ اسے یہودا کہہ کر مخاطب کرے گا، اور کارا تویگر سلطان العزیز کے لیے پیغام لاتا ہے اور اس کی ملاقات حلیمہ سے ہوتی ہے، اور وہ حلیمہ سے کہتا ہے میں تمہاری شادی روکنے آیا ہوں حلیمہ۔ ایپیسوڈ 34 کا ریویو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ارطغرل افطالیہ کے لیے کھانا لاتا ہے۔ وہ ارطغرل سے کہتی ہے افسوس ہوا، اس لڑکی کے لیے کیا نہیں کیا تم نے، خود کو، دوستوں کو، اپنے قبیلے والوں کو داؤ پہ لگا دیا تم نے، یہاں تک کہ ہم سے بھی ٹکر لے لی تم نے۔ ارطغرل کہتا ہے تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ افطالیہ کہتی ہے کیا تم بھول سکتے ہو شہزادی حلیمہ سلطان کو؟ یہ خوش فہمی کیسے ہوئی کہ ایک شہزادی تم جیسے بکری چرانے والے سے شادی کرے گی؟ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے تمہارا، بس اپنا مطلب نکالا ہے اس نے۔ جیسے ہی اسے ایک شہزادہ ملا وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا تم جانتے ہو میں العزیز کی محبوبہ تھی اور کنیز بھی، اس کی ہر عادت کا علم ہے مجھے۔ حلیمہ بالکل اس کے ذوق کے عین مطابق ہے، وہ شاعری کرتا تھا میرے لیے، ہر رات اس کی بکواس شاعری سننی پڑتی تھی مجھے۔ اب شہزادی حلیمہ برداشت کر رہی ہوگی، ہر خواہش العزیز کی شہزادی حلیمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی باتیں سن کر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے، اسے گردن سے پکڑ کر کہتا ہے عورت پر آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے، کیونکہ یہ مسلمان کی شایان شان نہیں، اللہ ایسی کمظرفی سے محفوظ رکھے مجھے، مگر تمہارے لیے ہمیشہ بد دعا ہی نکلے گی دل سے، جہنم کی آگ میں جلنے کی بد دعا۔ کتنی زندگیاں برباد کی ہیں تم نے، ہر زندگی کے بدلے میں ایک دائمی عذاب جہنم میں منتظر ہوگا تمہارا انشاءاللہ۔ اس کے بعد گندوگدو سلطان سے ملنے ان کے محل جاتا ہے اور کارا تویگر گندوگدو کو محل میں دیکھ کر وہیں پہ چھپ جاتا ہے۔ گندوگدو اندر جا کر سلطان سے کہتا ہے تخلیہ میں ملاقات کی درخواست کی تھی میں نے۔ سلطان کہتے ہیں میرے بعد ناصر اس شہر کا با اختیار شخص ہے، میں اس پہ ہر معاملات پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے اس کی موجودگی پر؟ ہاں؟ گندوگدو کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ ان غداروں کے ہی مستحق ہیں امیر علی قدر۔ یہ عظیم شہر جو آپ کو اپنے دادا سے وراثت میں ملا، لگتا ہے اس کا سودا کر چکے ہیں ان کفار کے ساتھ۔ ناصر سلطان کو کہتا ہے میرے آقا آپ گفتگو فرمائے، میں باہر منتظر ہوں۔ ناصر وہاں سے نکل کر دوسری طرف سے چھپ کر ان کی ساری باتیں سنتا ہے۔ گندوگدو سلطان سے کہتا ہے آپ کی ایک اسما نامی کنیز تھی، اس کی حقیقت سے آگاہ کروں آپ کو، جس کا اصلی نام افطالیہ ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی آیا جان کی موجودگی میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں تم نے کہا اسما سب قبول کر چکی ہے، اور اگر یہاں آ کر مکر گئی تو کیسے ثابت کرو گے؟ گندوگدو کہتا ہے اس کے سر کی پشت پہ ایک نشان ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو جو صلیبی ارطغرل پہ حملہ آور ہوا تھا اس کی پشت پہ بھی ایسا ہی نشان تھا۔ گندوگدو کی باتیں سلطان کو سوچ میں ڈال دیتی ہیں۔ گندوگدو کے جانے کے بعد کارا تویگر کو بلایا جاتا ہے۔ کارا تویگر کہتا ہے میں بات کو بلا وجہ طول دینا قطعاً مناسب نہیں سمجھتا امیر علی قدر۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ ہماری شہزادی حلیمہ سے شادی کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ ترکوں کو بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ناصر کہتا ہے کیا ہم اسے دھمکی سمجھے کارا تویگر؟ کارا تویگر کہتا ہے دھمکی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے کماندار ناصر، ہمارے سلطان علاؤ الدین دھمکی نہیں دیتے بلکہ کر گزرتے ہیں، یہ شادی ہمارے لیے کھلا اعلان جنگ ہے۔ دوسری طرف استاد اعظم ٹائٹس کو قلعے میں خوش آمدید کرتا ہے۔ ٹائٹس کہتا ہے تازہ ترین صورتحال کے مطابق میرا حلب جانا ضروری ہے، افطالیہ کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اگر اس کی اصلیت سامنے آ گئی تو حلب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ استاد اعظم کہتا ہے مجھے ہمیشہ سے تم پر فخر رہا ہے، کائی قبیلے میں تمہارا داخل ہونا قابل تعریف ہے ٹائٹس۔ اس کے بعد ٹائٹس ایزادورا سے ملتا ہے، کہتا ہے تمہاری بہن کی موت کا افسوس ہے، اس کی خودکشی نے ہمارے دل چیر دیے ہیں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ ایزادورا کہتی ہے خودکشی نہیں کر سکتی میری بہن۔ ٹائٹس کہتا ہے کیا مطلب، وہ کیسے مری، کیا تم کچھ اور جانتی ہو ایزادورا؟ ایزادورا کہتی ہے تم اسے پسند کرتے تھے نا، مکتوب بھرے ہوتے تھے تمہارے ذکر سے، وہ بہت پسند کرتی تھی تمہیں۔ پھر استاد اعظم ترغت کو صلیبی لباس پہنا کر قلعے کی سیر کرواتا ہے، اسے اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے، اسے اپنی خاص کتابوں کے بارے میں بتاتا ہے،
اور وہاں ایزادورا اس سے ملنے آتی ہے۔ جب ترگت ایزادورا کو دیکھتا ہے تو اسے آئکس کا چہرہ نظر آتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ خوش ہونے لگتا ہے۔ استاد اعظم ایزادورا سے کہتا ہے کچھ دن کے لیے ننھے شہزادے کی جگہ یہودا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں تم اس کا خیال رکھو اور اسے سب کچھ سکھاؤ جو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ ہماری زبان بولنا اور پڑھنا۔ دوستو انتظار ختم ہوا۔ کہانی کے آخر میں حلیمہ ارطغرل سے ملنے آ ہی گئی، جس کے ہم سب منتظر تھے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر آج تم نہ آتی تو یہ زندگی جہنم بن جاتی۔ پوری دنیا جیسے ایک ہو گئی ہے حلیمہ، ہمیں جدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے۔ حلیمہ کہتی ہے جب تم نے مجھے اپنی ملکہ کہا تھا اور میں نے انکار کر دیا، مجھے کس اذیت کا سامنا ہوا یہ میرا اللہ جانتا ہے ارطغرل۔ مجھے اپنے بابا اور بھائی کے لیے قربانی دینا پڑی۔ اگر تم نے مجھے آزاد کرانے کی کوشش کی تو تمہارا کئی قبیلہ العزیز کے زیر عتاب آ جائے گا ارطغرل۔ وہ کہتی ہے میں العزیز سے رشتے پر مجبور ہو گئی ہوں ارطغرل، لیکن میں ہرگز کسی کے نام سے منسوب نہیں ہو سکتی۔ خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال لو ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے اگر میں یہ نہ کر سکا تو سمجھ لینا تمہارا ارطغرل مر چکا۔ حلیمہ کے جانے کے بعد وہ افطالیہ کو لے کر محل جانے نکلتے ہیں، لیکن ناصر اور ٹائٹس درگاہ کے باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہیں دوستو یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو اب جتنا بھی خطرہ ہو ارطغرل ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اب حلیمہ اس کے ساتھ ہے۔ کیا ٹائٹس اور ناصر ارطغرل پر حملہ کریں گے اور کیا ارطغرل افطالیہ کو بے نقاب کر پائے گا؟ اس بات کا فیصلہ کل کی ایپیسوڈ میں ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔